میرا نام علیزہ ہے۔ میری ایک دوست تھی، اس کا نام ختیجہ تھا۔ وہ میری سکول سے دوست تھی۔ ہماری دوستی کی تعریفیں پورا سکول کیا کرتا تھا۔ ہم ایک ساتھ سکول جایا کرتے تھے۔ اگر ہم دونوں میں سے کسی ایک نے سکول سے چھٹی کی تو دوسری نے بھی کر لینی تھی۔ پھر ہم کالج میں آ گئے۔ کالج میں بھی ہم ایک ساتھ تھے۔ وہ پڑھنے میں مجھ سے زیادہ تیز تھی، اسی لیے میرا زیادہ تر کام وہی کیا کرتی تھی۔ کالج کے بعد ہم یونیورسٹی میں آ گئے۔ یونیورسٹی میں بھی ہم ایک ساتھ ہی تھے۔ سارا کچھ بہت اچھا چل رہا تھا کہ اچانک ختیجہ کے والد کی طبیعت خراب ہو گئی اور ان کو ہسپتال میں داخل کروایا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ ختیجہ کے والد کی وفات ہو گئی ہے۔ وہ اپنے ابو کی وفات پر بہت رو رہی تھی اور اس کے اس دکھ میں اس کے ساتھ تھی۔ اس کا پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا تھا، ہر وقت بس پریشان ہی رہتی تھی بیچاری۔ ہمارا آخری سیمسٹر چل رہا تھا۔ ختیجہ کے والد کی وفات کے بعد اس کے بھائیوں نے اس کا خیال رکھنا چھوڑ دیا۔ وہ اپنے ابو کے ہوتے ہوئے بہت لاڈلی تھی۔ جب اس کے ابو زندہ تھے تو اس کی پڑھائی کا سارا خرچہ اٹھاتے تھے، لیکن اس کے ابو کی وفات کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ ہماری پڑھائی مکمل ہونے میں صرف 6 مہینے تھے، لیکن اس کے بھائیوں نے فیس دینے سے انکار کر دیا۔ ختیجہ کے والد کی وفات کی وجہ سے اس کی امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور اس بیماری کی وجہ سے وہ بول بھی نہیں سکتی تھی۔ میں جب بھی اس سے ملتی وہ مجھے بہت پریشان لگتی۔ پھر ایک دن اس نے ہمت کر کے مجھ سے مدد مانگی تو میں نے اپنے ابو سے بات کی تو میرے ابو جان مان گئے اور اگلے دن میرے ابو نے 1,50,000 روپے اسے دیے تاکہ وہ اپنی فیس ادا کر سکے۔ وہ پیسے لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ اس نے وہ پیسے اپنے بیگ میں رکھے تھے تاکہ صبح فیس جمع کروا دے گی، لیکن اس کی بھتیجی نے اس کے بیگ میں پیسے دیکھ لیے اور اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ پھپھو کے بیگ میں بہت سارے پیسے ہیں۔ ختیجہ کی بھابھی نے رات کو اپنے شوہر کو بتایا کہ تمہاری بہن کے بیگ میں بہت سارے پیسے ہیں۔ جب اس کے بھائیوں نے اس سے پوچھا کہ اتنے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے تو اس نے بتایا کہ بھائی میں نے اپنے دوست سے لیے ہیں تاکہ میں اپنی فیس ادا کر سکوں۔ بعد میں جب میں نوکری کروں گی تو تھوڑے تھوڑے کر کے اسے واپس کر دوں گی۔ تو اس کے بھائیوں نے اس کی بات کا یقین نہ کیا اور اس کو مارنے لگے اور گندے گندے الزامات لگانے لگے اور سارے پیسے بھی اس سے لے لیے۔ اس کی امی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، لیکن وہ بیچاری تو بیماری کی وجہ سے کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر ایک دن ان سب باتوں سے تنگ آ کر ختیجہ نے زہر کھا لیا۔ وہ اپنے کمرے میں مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی تو اچانک اس کے بھائی نے اسے دیکھا اور وہ اسے جلدی سے ہسپتال لے گئے۔ بہت مشکل سے اسے ہسپتال میں داخل کروایا۔ خیر جب اس نے تھوڑی سی ہوش کی تو اس نے اپنے بھائی کو بولا کہ مجھے میری دوست سے بات کرنی ہے۔ تو اس کے بھائی نے مجھے کال کی۔ تب اس نے مجھے کہا کہ تم ان سب کو بتاؤ کہ یہ پیسے تم نے مجھے دیے تھے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ ابھی وہ مجھ سے بات کر ہی رہی تھی کہ اچانک اس کی آواز آنا بند ہو گئی اور کال کٹ گئی۔ میں نے واپس کال کی تو اس کے بھائی نے کال اٹھائی۔ میں نے جب ختیجہ کے بارے میں پوچھا تو اس کے بھائی نے کہا کہ ختیجہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو وہ مجھ سے بات کر رہی تھی، لیکن میں نے سمجھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ میں ختیجہ سے بات نہ کروں۔ خیر میں نے اپنے بھائی سے بولا کہ مجھے ختیجہ کے پاس لے جاؤ۔ میرا بھائی مجھے ختیجہ کے پاس لے آیا۔ جب میں نے ختیجہ کی لاش کو دیکھا تو میرے تو ہوش اڑ گئے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا۔ شام کو جب جنازہ ہوا تو میں نے ختیجہ کی بڑی بہن کو بتایا کہ میں نے ہی ختیجہ کو پیسے دیے تھے۔ پھر ختیجہ کی بہن نے اس کے بھائیوں کو بتایا۔ پھر ختیجہ کے بھائی مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ میں نے کہا کہ مجھ سے کیا معافی مانگتے ہو؟ معافی تو اس سے مانگنی چاہیے تھی، وہ تو اب چلی گئی۔ پھر ان لوگوں نے مجھے میرے پیسے واپس دیے، لیکن میں نے وہ پیسے ان کے منہ پر مار دیے اور میں نے کہا کہ تم لوگوں نے ان پیسوں کی وجہ سے میری دوست کو مار ڈالا۔ میں کیا کروں گی ان پیسوں کا جب میری دوست ہی نہیں رہی؟
اور پھر میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ اور آج 22 دسمبر 2024 ہے اور آج کے دن میری شادی ہے، لیکن مجھے اپنی دوست بہت یاد آ رہی ہے۔ خدا سے دعا کرتی ہوں کہ خدا ایسے بہن بھائی کبھی بھی کسی کو نہ دیں۔ آمین۔